السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پیارے ساتھیوں, کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب بہت اچھے ہوں گے, خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. ویلکم بیک ٹو مائی چینل. میں ہوں فوزیہ, اور تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ سورہ مزمل کا ایک وظیفہ شیئر کرنے والی ہوں. یہ وظیفہ اگر آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں تو آپ اپنی زندگی میں ڈراسٹک چینجز دیکھیں گے. جس دن آپ اس عمل کو شروع کریں گے نا, اسی دن سے آپ کو اس کا فرق دکھنا انشاءاللہ شروع ہو جائے گا. اور یہ بہت ہی پاورفل اور چھوٹی سی صورت ہے. اس کی فضیلت اور اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں. تو چلو پھر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں, لیکن اس سے پہلے ہمارے کچھ سبسکرائبرز کے لیے ہم دعا کر لیتے ہیں, جیسے کہ ہم ہر ویڈیو میں کرتے ہیں, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان کی دعاؤں پر آمین کہہ سکیں اور ان کی زندگی آسان ہو سکے. اگر آپ بھی اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو آپ کامنٹ میں اپنی دعا ضرور لکھ دیں. کسی نہ کسی ویڈیو میں آپ کی دعا بھی ضرور شامل کر لی جائے گی. اور ایک گزارش کہ دوسروں کی دعاؤں کے نیچے آمین ضرور لکھ دیا کریں. کیا پتہ آپ کا آمین کسی کے لیے کام کر جائے, کیا پتہ اللہ تعالیٰ نے کس کی زبان میں کس کے لیے تاثیر رکھی ہوئی ہے. اس لیے ہر ایک کی دعا پہ آمین ضرور لکھ دیا کریں. تو ایک سسٹریں کہتی ہیں, میرے شوہر دوسری عورت کے چکر میں پڑ گئے ہیں, آپ سبھی میرے لیے دعا کرنا کہ میرے شوہر نیک بن جائیں. آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ آپ کے شوہر کو اس غلط عادت سے دور کر دے اور ان کو نیک اور عافیت والی زندگی عطا فرمائے. ان کو نگاہوں کی حفاظت کرنے والا بنائے, اور جو اللہ نے حلال ان کو عطا کیا اس پہ وہ خوش رہیں. ایک اور سسٹر ہیں جو کہتی ہیں, السلام علیکم, میرا گھر ہو جائے خود کا انشاءاللہ. ہم لوگ بہت پریشان ہیں اور بچے دونوں پڑھ لکھ جائیں, صحت اچھی رہے. میری ماں کے لیے ضرور دعا کر دیں پلیز. بہن ان کی طبیعت بہت خراب چل رہی ہے کافی دنوں سے, زندگی لمبی دے, آمین انشاءاللہ. وعلیکم السلام ڈیئر سسٹر. اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو خیر اور عافیت والی, ایمان اور تقوی والی لمبی زندگی عطا فرمائے. آپ کو خود کا گھر عطا فرمائے عافیت کے ساتھ, اور آپ کو بہت اچھی زندگی عطا فرمائے. اسی کے ساتھ ایک اور سسٹر ہے, کہتی میرے لیے دعا کیجیے گا پلیز. اولاد کے لیے بہت پریشان ہوں, شادی کو 3 سال ہونے والے ہیں, اولاد نہیں ہو رہی ہے. پلیز دعا کریں اللہ مجھے نیک صالح اولاد سے نوازے. آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ آپ کو نیک صالح تندرست صحت یاب اولاد سے نوازے, جو آپ کے لیے دنیا میں بھی خیر بنے اور آخرت میں بھی خیر بنے. ایک اور میسج ہے جس میں ایک سسٹر کہتی ہیں کہ میرا بیٹا 19 سال کا ہے, اس کا کڈنی خراب ہو گیا ہے, مہربانی کر کے شفا کے لیے دعا کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کو خیر اور عافیت والی شفا نصیب فرمائے, تندرستی اور صحت یابی عطا فرمائے. اللہ اس کو بہت خوشیاں عطا فرمائے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے لیے آسانی فرمائے. جو لوگ بھی دعا کے لیے کہتے ہیں, جب بھی آپ کسی کو دیکھا کریں کہ لوگ پریشان حال ہیں, دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہیں, تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان مانا کریں کہ آپ کے سامنے کسی کی دعا آ گئی ہے, اس پہ آپ کو آمین کہنے کا موقع مل رہا ہے. کیونکہ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں, لیکن وہ ہر ایک کو موقع نہیں ملتا کہ وہ لوگوں کے لیے آمین کہہ پائیں, لوگوں کے لیے دعا کر پائیں. تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان سمجھا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو یہ ویڈیو دکھائی ہے تو اللہ تعالیٰ کا آپ کی طرف یہ سائن ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بھی دعا قبول کرنا چاہتے ہیں, اور آپ کے ذریعے دوسروں کی بھی کرنا چاہتے ہیں. تو اسی لیے دوسروں کے لیے بھی آمین ضرور کہا کریں. اب ہماری ویڈیو پہ آ جاتے ہیں. اس سے پہلے آپ لوگوں کو ایک چیز بتانا چاہتی ہوں کہ میں گھر سے ہوم میڈ شیمپو, آئل, سوپس, کریم, ہینڈ میڈ فیس واش, اسکربس, لپ بام وغیرہ بناتی ہوں, اور الحمدللہ میرے پروڈکٹ بہت افیکٹو ہیں. اور الحمدللہ جتنے بھی لوگوں نے مجھ سے پرچیز کیا ہے, ہر ایک کو بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے. اس میں میری کوئی تعریف نہیں ہے, یہ صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اس نے صرف مجھے راہ دکھائی, میں اس راہ پہ چلی ہوں, اور یہ جو شفا دینے کا کام ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہے. اگر آپ کو بالوں کے ریلیٹڈ کوئی بھی دقت ہے تو آپ میرے پروڈکٹ لے سکتے ہیں. الحمدللہ بہت ہی اچھے اور بہت ویزیبل ریزلٹس ہیں. اور یہ ساری چیزیں آرڈر کرنے کے لیے نیچے نمبر دیا ہوا ہے, آپ وہاں پر آرڈر کر سکتے ہو. اوکے, ہم الحمدللہ بلک آرڈر بھی لیتے ہیں. اگر کوئی ہم سے پروڈکٹ لے کے بزنس شروع کرنا چاہتا ہے, الحمدللہ لوگ ہم سے لے کے چھوٹا موٹا بزنس کر رہے ہیں. اگر آپ لے کر ہم سے شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ شروع بھی کر سکتے ہیں. اوکے, تو اب آ جاتے ہیں ہماری ویڈیو کی طرف. بس اللہ تعالیٰ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک محنت کرنے والے کو, حلال روزی کمانے والے کو بہت رزق عطا کرے. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی آسان کر دے, اتنی آسان کر دے کہ وہ اپنے اخراجات بہترین طریقے سے اٹھا پائیں, اپنے بچوں کے اخراجات, اور پھر اس کے بعد دین اسلام کی بہترین خدمت کر پائیں. آمین ثم آمین. تو آج میں آپ لوگوں کو جو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں وہ ہے سورہ مزمل کا وظیفہ. اس سورہ کو جتنے بھی لوگوں نے اپنے روٹین میں شامل کیا ہے, اس کے وظائف کیے, اللہ تعالیٰ نے ان کی مرادوں کو پورا کیا ہے. جو انہوں نے اللہ سے مانگا ہے ان کو وہ چیز اللہ نے عطا کی ہے بہترین کر کے. اس صورت میں ایکچولی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا ایھا المزمل, اے چادر لپیٹنے والے. اور آپ اس کا شان نزول سمجھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کپ کپی طاری ہو جاتی تھی, وہ دوجنے لگ جاتے تھے اور چادر اوڑھ کر بیٹھ جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت اتنی زیادہ پسند ہے,
تو اللہ تعالیٰ نے باقی نبیوں کو تو قرآن میں ان کے نام سے پکارا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ادا سے پکارا، سبحان اللہ۔ اب اس صورت کی میں آپ کو خاصیت بتاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص روزانہ اس سورہ مبارک کی تلاوت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں خوش رکھیں گے، اور اس کی پریشانی دور ہوگی اور مشکل آسان ہوگی، اور مصیبت زدہ کی مصیبت ختم ہوگی۔ تو آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ یہ سورت کتنی افضل ہے، اور یہ سورہ جو ہے وہ اتنی زیادہ چھوٹی ہے کہ اگر آپ اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو 5 منٹ میں ہی مکمل ہو جاتی ہے، لیکن اس میں طاقت، اس کے کلام میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ طاقت دی ہوئی ہے۔ جو بھی شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بے خوف کر دیتا ہے، اس کو طاقت عطا کرتا ہے، سبحان اللہ۔ تو چلیے اب اس کا وظیفہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں کہ اس وظیفے کو کرنے کے لیے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ یہ ویڈیو جو آپ کے سامنے آئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے یہ ویڈیو بھیجی ہے، یہ یوں ہی آپ کے سامنے نہیں آ گئی۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں آپ کی مشکلات کو، آپ کی پریشانی کو، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ہی حل کرنے کے لیے آپ کو یہ سائن دیا ہے، اے میرے بندے یہ عمل کرو، انشاءاللہ تمہاری مشکلیں حل ہوں گی، کیونکہ کوشش کرنے والوں کے لیے ہی اللہ نے راستے بنائے ہوئے ہیں۔ چڑیا کو بھی کھانا ڈھونڈنے کے لیے باہر نکلنا پڑتا ہے، گھونسلے میں اس کے کھانا نہیں آتا، اسی لیے آپ کو جو بھی زندگی میں چاہیے اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو وظیفہ کچھ یوں ہے کہ آپ کو اول آخر درود شریف پڑھ لینا ہے 3 مرتبہ، اول اور آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لینا ہے۔ تو اس وظیفے کو کرنے کے لیے آپ کو کوئی ایک اسپیسیفک ٹائم چوز کرنا ہے جس میں آپ کی کسی سے بھی بات چیت نہ ہو، آپ بالکل سیپریٹلی بیٹھیں۔ اب یہ ٹائم آپ اپنی سہولت کے حساب سے کبھی بھی چوز کر سکتے ہیں، فجر کے بعد، تہجد کے ٹائم، آفٹر مغرب، عصر کے بعد، جب آپ کو بیٹر لگتا ہے آپ اپنے لیے یہ ٹائم چوز کر سکتے ہیں۔ سب سے بیسٹ ٹائم اگر اس کو پڑھنے کا کوئی ہے تو وہ تہجد کا ٹائم ہے۔ 3 مرتبہ آپ کو درود شریف پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کو 11 مرتبہ سورہ مزمل پڑھنی ہے، ایک ہی سیٹنگ میں آپ کو پڑھنی ہے، اور 11 دن کا یہ عمل ہے۔ بس اس میں آپ کو جو چیزیں دھیان رکھنی ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کا یہ عمل ایک ہی ٹائم پر ہوگا اور ایک ہی جگہ پر ہوگا، مطلب جو آپ نے سیٹنگ پہلے دن بنائی ہے وہی سیٹنگ آپ کی باقی کے 11 دن چلے گی، اور جو ٹائم آپ نے پہلی دفعہ چوز کیا ہے وہی ٹائم باقی کے 11 دن بھی آپ کا چلے گا۔ جب آپ یہ عمل کر چکو ڈیلی بیسس پر، جب آپ یہ عمل جب آپ کا یہ کمپلیٹ ہو جائے تو اس کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ سے بہت خشوع کے ساتھ دعا کرنی ہے۔ اس عمل کو کرنے میں آپ کو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے آگے خشوع رکھنا ہے، اور جو بھی آپ کو اللہ تعالیٰ سے چاہیے پھر اس کو اپنے اللہ تعالیٰ سے بہت شدت سے مانگنا ہے۔ جب آپ یہ عمل کر رہے ہوں یا پھر آپ کوئی بھی عمل اپنی زندگی میں کر رہے ہوں تو ایک چیز اپنے مائنڈ میں بنا دیں کہ دس از دا لاسٹ تھنگ، مطلب کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں ہر جگہ سے ہار چکے ہوں، سب کچھ ختم ہو چکا ہے، دس از دا فائنل مومنٹ کہ اب مجھے وہ چیز عطا کر دے جو مجھے آپ سے چاہیے۔ اور اسی شدت سے ہی آپ کو اس عمل کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ جب آپ اس شدت سے اس عمل کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت آسانی کریں گے۔ جس دن سے ہی آپ اس عمل کو کرنا شروع کریں گے اسی دن سے آپ کو اس کے بارے میں ایک چیز فیل ہونا شروع ہو جائے گی، وہ یہ ہے کہ پہلے ہی دن سے آپ کو اللہ تعالیٰ کا قرب اور اللہ تعالیٰ کی طرف روحانیت آپ کو محسوس ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ کی دعائیں اس طرح قبول ہوں گی کہ جیسے آپ کو یقین نہیں ہوگا۔ جب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ سے یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آزمائش کے دن بہت لمبے ہو گئے ہیں، یہ جو سفر ہے یہ بہت طویل ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ میرے غربت کے دن، میرے مصیبت کے دن، تنگ دستی کے دن، جادو جنات کے دن بہت لمبے ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ تو ہر چیز ڈال دیتے ہیں، میرے ان دنوں کو ٹالنا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، میرے ان دنوں کو آپ ٹال دیجئے اور میرے لیے عافیت والے دن لے آئیے۔ یہ سورہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے کنیکشن کو بہت اچھے سے ڈیفائن کرتی ہے، اسی لیے جب آپ اس سورہ کا عمل شروع کریں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ سے ایک الگ سا کنیکشن محسوس ہوگا انشاءاللہ، اور جب آپ کا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے بن جائے گا تو پھر آپ کی دعائیں یوں قبول ہوں گی کہ جیسے آپ کو یقین ہی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ جو بھی لوگ اس عمل کو شروع کریں اللہ ان کے لیے آسانی کرے، خیر عافیت کے معاملے بنائے۔ ہوپ کرتی ہوں کہ آج کا ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، اگر ویڈیو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو باقی لوگوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ تو پھر چلتی ہوں، جلد ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔